ویلکم ٹو ینگ سٹیزنز۔ ینگ سٹیزنز ایک ایسا چینل ہے جہاں طلباء و طالبات کے لیے 9th اور 10th کلاسز کے تمام مضامین کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے لیے آج ہی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ینگ سٹیزنز، جسٹ فار دا اسٹوڈنٹس۔ اور ہاں، لائک کرنا تو نہ بھولیں بھائی، جلدی سے لائک کریں۔ پہلے ہم نے 2 پیراگراف کے ٹرانسلیشن کر لی تھی، اب باقی پیراگرافز کی ٹرانسلیشن ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، تو ینگ سٹیزنز، ہم کر رہے تھے کلاس 9th کی انگلش کی بک، جس کا چیپٹر 1 سیویئر آف مین کائنڈ یعنی بنی نو انسانی کا نجات دہندہ۔ اس کا اب ہم شروع کر رہے ہیں لیکچر نمبر 2، جس میں 3rd پیراگراف سے ہم ٹرانسلیشن شروع کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سیویئر آف مین کائنڈ اور اس کی ٹرانسلیشن۔ In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization, which had taken 4,000 years to grow, had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. تو پہلا مشکل لفظ ہے mankind، جس کا مطلب ہے بنی نو انسان، یعنی تمام انسان۔ اس کا کہا جاتا ہے مین کائنڈ۔ دوسرا مشکل لفظ ہے اس میں کیوس۔ کیوس کا مطلب تباہی۔ اور اس کے بعد لفظ ہے سویلائزیشن۔ سویلائزیشن تہذیب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سویلائزیشن تہذیب۔ کرمبلنگ یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ اگنورنس، اس کا مطلب ہے غفلت، یعنی اگنور سے نکلا ہے لفظ اگنورنس، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غفلت۔ اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی کے دوران بنی نو انسانی تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جس تہذیب کو 4000 سال میں پروان چڑھایا گیا، اب ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت کو غفلت سے بیدار کر کے ایمان کی روشنی میں لانے کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اب ہم چلتے ہیں 4تھے پیراگراف کی طرف۔ When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time in the solitude and meditation. In the cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. یہ مشکل لفظ ہے سولیٹیوڈ۔ سولیٹیوڈ کا مطلب ہے تنہائی۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے میڈیٹیشن، یعنی عبادت۔ عبادت کو میڈیٹیشن کہا گیا ہے۔ نیکسٹ ایک لفظ ہے ریممبرنس آف اللہ آلمائٹی۔ ریممبرنس مطلب یاد، آف اللہ آلمائٹی یعنی کہ اللہ کی یاد۔ تو اس کا ترجمہ کچھ ایسے بنے گا: جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 برس کے تھے، وہ اپنا بیشتر وقت تنہائی اور عبادت کرنے میں گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنوں اور ہفتوں تک غار ہرا میں فقط پانی اور خوراک کے سہارے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ تو 5واں پیراگراف۔ The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwat. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. تو مشکل الفاظ اس میں ہیں۔ پہلا اوور فلوئنگ۔ اوور فلوئنگ کا مطلب ہے سرشار۔ پروفاؤنڈ کمپیشن یعنی گہری ہمدردی۔ پھر پریسنگ ارج۔ پریسنگ ارج کو ہم کہیں گے حد درجہ خواہش۔ ارج مطلب خواہش اور پریسنگ مطلب بہت زیادہ، تو اس میں حد درجہ خواہش۔ پھر لفظ ہے ایریڈیکیٹ۔ ایریڈیکیٹ کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑ دینے کو، تو یہاں کہتے ہیں اکھاڑ پھینکنا۔ پھر ہے سوشل ایونز۔ سوشل ایونز یعنی سماجی برائی۔ کرویلٹی۔
کرویلٹی لفظ نکلا ہے کرول سے، اور کرول کہتے ہیں ظالم کو، کرویلٹی یعنی ظلم۔ پھر ہے انجسٹس۔ جس طریقے سے جسٹس کا مطلب انصاف ہے، اسی طرح انجسٹس کا مطلب ہے کہ نا انصافی، جہاں انصاف نہ ہوگا وہاں کہیں گے انجسٹس۔ جی بیسٹوڈ کا مطلب ہے عطا کیا جانا، اور یہاں پر لکھا ہے بیسٹوڈ ود نبوت، یعنی نبوت عطا کیا جانا۔ The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty, and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwat. One day he was in the cave of Hira. Hazrat Jibreel alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کی گہری ہمدردی سے سرشار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم اور نا انصافی کو اکھاڑ پھینکنے کی حد درجہ خواہش تھی۔ وہ لمحہ آن پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی جانی تھی۔ ایک دن جب غار ہرا میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا درج ذیل پیغام پہنچایا۔ Read in the name of thy Lord, who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بہت رحم کرنے والا ہے، جس نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا، اس کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ The revelation of this divine message, which continued for the next 23 years, had begun. And the Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. Revelation یعنی وحی، اور revelation of the divine message یعنی اللہ کی وحی۔ پروکلیم یعنی دعویٰ کرنا۔ نیکسس اس کا مطلب ہے گٹھ جوڑ۔ گٹھ جوڑ کس کا؟ جو آگے بتایا جا رہا ہے، اس کے بعد جو آ رہی ہیں جو چیزیں، ان سب کا گٹھ جوڑ۔ آگے کیا آ رہا ہے دیکھتے ہیں۔ سپرسٹیشن یعنی توہم پرستی، اگنورنس یعنی جہالت، ڈس بلیف یعنی غلط عقائد، نوبل کنسیپشن یعنی اعلیٰ ترین تصور، ڈیوائن بلیس یعنی اللہ کی رحمت۔ The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. اللہ کی وحی جس کا تسلسل اگلے 23 سال تک جاری رہا، شروع ہو چکی تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی توحید کا دعویٰ کیا اور انسانیت کو متحد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا مقصد توہم پرستی، غلط عقائد اور جہالت کے گٹھ جوڑ کو تباہ کرنا اور زندگی کے اعلیٰ ترین تصور کو قائم کرنا، نوع انسانی کو ایمان کی روشنی اور اللہ کی رحمتوں سے روشناس کرانا تھا۔ یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ واٹ واز دا مشن آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی پیراگراف میں ہمیں ایک سینٹینس نظر آ رہا ہے، His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. تو یہی اس کا جواب بنے گا۔ تو اسی طرح کے مزید لیکچر سننے کے لیے، مزید ٹیوٹوریلز دیکھنے کے لیے اور مزے کی باتیں جاننے کے لیے
آج ہی ہمارا چینل ینگ سٹیزن سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں۔ ویلکم ٹو ینگ سٹیزن، شکریہ۔